الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال امام الرضا علیہ السلام: من زار المعصومۃ بکم کمن زارنی۔ صلوات پڑھی آل محمد کی ذات پر، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے اس معصوم امام کا فرمان پڑھا ہے جو خود معصوم ہے، خود معصومہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں: اے دنیا والو، یاد رکھو، آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ جس بھی انسان نے اور جو بھی انسان جس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں، اتنی دولت نہ ہو، اتنے پیسے نہ ہو کہ میں امام کی زیارت کر پائے، تو میں امام آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ یاد رکھنا، جس انسان نے بھی معصومہ کم کی زیارت کی، اس نے میری زیارت کی۔ یعنی بی بی کی اتنی عظمت ہے، اتنا مقام ہے کہ خود امام جس بی بی کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور یہ بی بی کا لقب خود معصومہ امام رضا علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ کائنات میں کچھ ایسے امام زادے اس دنیا میں ہیں جس امام زادوں کے لیے جو زیارت وارد ہوئی ہے وہ خود ائمہ سے وارد ہوئی ہے، جیسے حضرت ابوالفضل العباس۔ یہ حضرت ابوالفضل عباس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، عظمت ہے کہ جس کی زیارت کے لیے، جس کی زیارت خود ائمہ نے نقل کی ہے۔ اور یہ بی بی کا بھی یہی امتیاز ہے، یعنی فاطمہ معصومہ کم کا یہی امتیاز ہے کہ جس کی زیارت نے جس امام نے نقل کی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ اور بی بی کے کچھ امتیازات ہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں ان امتیازاتوں کو ذکر کروں۔ پہلا امتیاز بی بی کا یہ ہے کہ اس بی بی کے بارے میں مستقبل کے لیے بتایا گیا تھا، یعنی ایک مرتبہ یعنی بی بی کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، محمد وآل محمد، ایک شخص آیا اور امام کی خدمت میں امام نے اس کو مخاطب ہو کر فرمایا: آپ جانتے ہیں کہ ان قریب، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو امام نے مخاطب ہو کر امام کو فرمایا، اس شخص کو فرمایا امام کے لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ کہا مولا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ امام کاظم ہیں، اور پروردگار عالم اس امام کے وجود سے ایک بیٹی پیدا کرے گا، اس کا کمال یہ ہوگا۔ اور امام نے فرمایا وہ قم میں دفن ہوگی، اور یاد رکھنا جو بھی اس بی بی کی زیارت کرے گا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔
آیت اللہ محسن کر رہے تھے، کہتے ہیں مجھے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، کیسے جو اس بی بی کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ کہا میں نے آیت اللہ بروجردی کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے بتائیں، یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، جو بھی انسان اس بی بی کی زیارت کرے گا جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں اس بی بی کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے، اس حدیث کو 3 اماموں نے نقل کیا ہے۔ یعنی اس حدیث کو امام جعفر صادق نے نقل کیا ہے، امام موسیٰ کاظم نے نقل کیا ہے، اور امام رضا علیہ السلام نے نقل کیا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے۔ اور دوسرا بی بی کا امتیاز یہ ہے کہ بی بی عالمہ غیر متعلمہ ہے۔ توجہ تو ہے نا، یہ بی بی عالمہ غیر متعلمہ ہے، یعنی وہ بی بی ہے جو کہیں سے علم حاصل نہیں کیا ہے، پروردگار عالم نے اس کو علم عطا کیا ہے۔ یہ بی بی کا امتیاز ہے۔ اور اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ جب شیعوں نے چاہا کہ امام کی خدمت میں جائیں اور امام سے مسائل پوچھیں، اور جب جیسے یہ مسائل لے کر آئیں، سوالات لے کر آئیں، تو اتفاقاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سفر پر گئے ہوئے تھے، تو ان کو جلدی تھی۔ کہا ہم سوالات دے دیتے ہیں، جیسے ہی واپس آئیں گے اور جوابات آپ سے لے لیں گے۔ اور خادموں میں سے کسی ایک خادمہ کو سوالات دے دیے، اور جیسے ہی وہ واپس آئے، تو ابھی امام واپس نہیں آئے تھے سفر سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، تو انہوں نے سوالات دیکھے، اس کے بعد ان کے جوابات پڑھے اور دیکھے، خوش ہو کر واپس چلے گئے۔ اور میں بیان کروں گا کہ بی بی کو فاطمہ ثانی کیوں کہتے ہیں، ان کی تحلیل میں کروں گا۔ فاطمہ ثانی یعنی بی بی کا ایک لقب ہے، فاطمہ ثانی کیوں بی بی کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آیت اللہ شیخ حقی، عالم دین کا نام ہے، وہ ان وجوہات کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی کیوں بی بی کو فاطمہ ثانی کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، تو جیسے ہی وہ جا رہے تھے واپس، ان کے سوالات کے جوابات مل گئے، تو راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو مولا نے حال و احوال پوچھے، اور مولا نے کہا آپ کیوں گئے وہاں، کیا کام تھا؟ اور مولا کو بتایا، کہا ہمارے پاس سوالات تھے اور ہم نے چاہا کہ آپ سے جوابات لے لیں، مگر آپ سفر پر تھے، ہم نے سوالات دے دیے، اور پھر جب واپس آئے تو ہمیں جوابات مل گئے۔ امام نے جیسے سوالات دیکھے اور امام نے اس کے بعد جوابات پڑھے، اور مولا نے عجیب جملہ کہا، رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا حیران رہ گئی۔ مولا نے فرمایا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ جیسے بی بی زہرا کے لیے کہا گیا فداہا ابوہا، اسی لیے بی بی کو بھی یہی کہا گیا فداہا ابوہا، یعنی اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ کیا بی بی کی عظمت تھی۔ اور دوسرا سبب یہی تھا کہ بی بی کو فاطمہ ثانی اس لیے کہتے تھے کہ اس نے ولایت کا دفاع کیا، اس نے امامت کا دفاع کیا، اس نے ولی خدا کا دفاع کیا۔ جس طریقے سے بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے امامت کا دفاع کیا تھا، ولایت کا دفاع کیا تھا، اور خدا کے نمائندے کا دفاع کیا تھا، اس بی بی فاطمہ معصومہ کم نے بھی امامت کا دفاع کیا۔ کیسے امامت کا دفاع کیا؟ جیسے ہی بی بی کو پتہ چلا کہ امام تو مشہد میں تھے، خراسان میں تھے، اور وہاں مختلف گروہ پیدا ہوئے، جیسے مذہب واقفیہ، یعنی امام رضا علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں ہوئے تھے، انکار کر دیا انہوں نے۔ تو بی بی نے اپنی ضرورت محسوس کی کہ کون سی ضرورت؟ امامت کا دفاع کرنا، ولایت کا دفاع کرنا۔ بی بی مدینے سے نکلی تاکہ امامت کا دفاع کر سکے، تاکہ ولایت کا دفاع کر سکے۔ اور جب بھی انسان امامت کا دفاع کرنا چاہے، ولایت کا دفاع کرنا چاہے، تو انسان کے لیے بصیرت ہونا ضروری ہے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے، جب بھی انسان چاہے
امامت کا دفاع کرے، ولایت کا دفاع کرے، تو انسان کے پاس بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ جب بصیرت نہیں ہوگی تو امام کا دفاع نہیں کر پائے گا۔ تو بی بی کے پاس بصیرت تھی، شعور تھا، بیداری تھی، کہ اس وجہ سے بی بی نے امامت کا دفاع کیا۔ اور جب انسان کے پاس بصیرت آ گئی تو دوسرا مرحلہ یہ ہے، جب انسان کے پاس بصیرت آ جاتی ہے تو انسان اسی بصیرت کے ذریعے سے حق کو باطل سے پہچانتا ہے اور اپنے وظیفے کو معین کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میرا اس زمانے میں وظیفہ کیا ہے، میں اس زمانے میں کیا کروں۔ اور جب انسان اپنے وظیفے کو معین کرتا ہے، تب جب انسان کے پاس بصیرت ہوتی ہے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان دھوکہ نہیں کھاتا۔ توجہ کیجیے گا، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان دھوکہ نہیں کھاتا، انسان فریب نہیں کھاتا، انسان کسی کی باتوں پر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کے پاس بصیرت ہے، اس انسان کے پاس شعور ہے۔ اب توابین کیوں گمراہ ہو گئے؟ توابین ہدایت کے راستے سے کیوں ہٹ گئے؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس بصیرت نہیں تھی۔ اب جیسے بصیرت نہیں ہو گئی تو انسان نے دھوکہ کھا لیا، ہدایت کے راستے سے انسان ہٹ جاتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان دھوکہ نہیں کھاتا، جب انسان حق کو باطل سے پہچانتا ہے تو انسان اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو قربان کرنے میں پریشان نہیں ہوتا، یعنی انسان ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ بی بی کی عظمت تھی، یعنی بی بی کے پاس بصیرت بھی تھی اور اس کے بعد بی بی نے امامت کا دفاع بھی کیا۔ صلوات پڑھے آل محمد کے ذات، صلی علی محمد وآل محمد۔ بس ایک لقب اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ اور دوسرا بی بی کا امتیاز یہ تھا، بی بی محدثہ تھی۔ محدثہ کی اپنی معنی ہے اور محدثہ کی اپنی معنی ہے۔ یعنی محدثہ بی بی اس لیے تھی کہ بی بی اس زمانے میں اتنا زمانہ خراب تھا، اتنا زمانہ فسادی تھا، اتنی پابندی تھی، اتنا ان ظالم حکمرانوں نے ظلم کیا ہوا تھا کہ لوگ حدیثوں کو نقل کرنے میں گھبراتے تھے۔ یعنی لوگ حدیث سے نقل نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اگر حدیثوں کو نقل کریں گے ہمیں مار ڈالیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے، ہمارے جان کو نقصان ہوگا، ہمارے مال کو نقصان ہوگا، ہماری عزت کو نقصان ہوگا اور ہماری آبرو کو نقصان ہوگا۔ مگر بی بی جس کے پاس اتنی معرفت تھی، اتنا شعور تھا اور خدا کا عطا ہوا علم تھا، مگر اس زمانے کے باوجود بھی، ان سختیوں کے باوجود بھی بی بی نے احادیثوں کو نقل کیا تھا۔ احادیث کو نقل کرنا اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دیندار تھے مگر احادیث کو نقل نہیں کرتے تھے، کہا ہماری جان کو خطرہ ہو جائے گا، ہمارے مال کو خطرہ ہو جائے گا، ہماری عزت کو خطرہ ہو جائے گا۔ مگر بی بی نے اس زمانے میں، اتنے فتنے والے زمانے میں احادیث کو نقل کیا اور بی بی نے فرمایا، یاد رکھنا اے انسانو، انا سیتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے مصطفیٰ کی اس حدیث کو بھلا دیا ہے۔ بی بی وہ کون سی حدیث تھی؟ یعنی بی بی کی جتنی بھی گفتگو تھی وہ دفاع امامت پر تھی، جتنی بھی احادیث تھی وہ دفاع امامت پر تھی۔ امامت کا دفاع کیا کہ آپ کو یاد ہے، آپ نے احادیث کو بھلا دیا ہے، کیا ہو گئے آپ کو؟ پہلے تو احادیث یاد تھی مگر احادیثوں کو بھلا دیا ہے۔ بی بی وہ کون سی احادیث تھی، وہ کون سے فضائل تھے جو لوگ بھلا چکے تھے؟ بی بی نے فرمایا، کیا آپ نے ان احادیث کو نہیں سنا، اس حدیث کو نہیں سنا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بی بی نقل کیا کہ مصطفیٰ نے اس زمانے میں فرمایا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بی بی سے سوال ہے، بی بی کیوں احادیث کو نقل کرتی ہیں؟ کیا ضرورت اس زمانے میں؟ بی بی جواب دے گی، میں اس لیے ان احادیثوں کو نقل کر رہی ہوں کیونکہ لوگوں نے حقیقی امامت کے سلسلے کو بھلا دیا ہے۔ جو امامت کا سلسلہ آ رہا ہے مصطفیٰ سے لے کر، اس امامت کے سلسلے کو بھلا دیا ہے۔ لوگوں نے
ان ائمہ کو لیا، ان اماموں کو لیا جو باطل امام تھے۔ تبھی تو بی بی فرما رہی تھی کیا ہو گیا ہے، کیوں آپ نے مصطفیٰ کے اس قول کو بھلا دیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا یا علی۔ اور فرمایا کیا یہ قول آپ نے بھلا دیا ہے، یا علی انت منی بمنزلت الہارون من موسیٰ۔ بی بی کیوں احادیث کو نقل کر رہی ہے، اس کی توضیح تشریح نہیں کر رہا کیوں ٹائم نہیں ہے۔ اس کے بعد بی بی نے فرمایا علی من مات علی حب آل محمد، جو بھی آل محمد کی محبت میں مر جائے پروردگار عالم 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ فرمایا آگاہ ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، جو بھی انسان آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ اور بی بی نے فرمایا آگاہ ہو جائیں، جو بھی انسان آل محمد کے بغض میں مر جائے تو یاد رکھنا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ یہ بی بی یہ دفاع کر رہی ہیں امامت کا، ولایت کا، اور لوگوں کو، جو لوگ فراموش کر چکے تھے امامت کو، بھلا چکے تھے خدا کے ولی کو، اور بی بی نے ان کو اس خدا کے ولی کے وظائف بتائے۔ کہا کہ آپ نے جو امام انتخاب کیا ہے وہ امام باطل ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حق والے امام انتخاب کریں۔ اس بی بی کی اتنی قربانی تھی، اس امامت کا دفاع کرنے کے لیے جب بی بی نے اپنی ضرورت محسوس کی تو مدینے سے نکلی، کتنا سفر کیا، کتنی زحمتیں اٹھائی۔ بی بی کیوں اتنی زحمتیں اٹھاتی ہیں؟ کہا مجھے رضا کو ضرورت ہے دفاع کرنے کی، کہ لوگ امامت کا انکار کرنے لگے، ولی خدا کا انکار کرنے لگے۔ بس 2 جملے، ہر بہن کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ جیسے ہی بی بی آئی، شان و شوکت سے آ رہی تھی، ساوا شہر میں بی بی پر حملہ ہوا۔ جیسے ہی بی بی پر حملہ ہوا، بی بی کے بھائی شہید ہو گئے، بی بی کی بہنیں شہید ہو گئی۔ مگر میں کہوں گا بی بی آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں، جیسے آپ کے بھائی اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، بہنیں شہید ہو گئی، خادمہ شہید ہو گئی، بی بی اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے بھائیوں کو غسل تو دیا، دفن تو کیا، آپ تو ان پر رو بھی سکی۔ مگر ہائے زینب آپ کی قسمت، جب امام حسین شہید ہو گئے، ظالموں نے اتنا ظلم کیا، بی بی زینب کو رونے بھی نہیں دیا۔